اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کامل الزیارات علامہ ابن قولیہ قمی کی ایک عظیم تصنیف ہے کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کی زیارات اور ان کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ آڈیو بک آپ کو عقیدت، معرفت اور روحانی سکون کے سفر پر لے جائے گی۔ اس کتاب کے جتنے بھی حصے ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے کامل الزیارات میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک کمنٹ نظر آ رہا ہوگا کامل الزیارات کی ریکویسٹ کا۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس کتاب کی طرف توجہ کروائی، اور ساتھ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ اس آڈیو کو چاہ رہی تھیں، امید کرتی ہوں کہ میں نے ویسے ہی پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ ہم حصہ نمبر اول بیان کریں گے۔ اس کتاب میں اگر ہم بات کریں کتنے باب ہیں تو 108 باب اس کتاب میں رقم ہوئے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اپنے پہلے باب کی طرف کہ جو ہے رسول اللہ ام المومنین امام حسن و امام حسین علیہم السلام کی زیارت کا ثواب۔ پہلی حدیث ہے کہ ہمیں ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ القمی نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشری سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے خالد البراقی سے، انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے دادا حسن بن راشد سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے امام ابو عبداللہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حسین ابن علی علیہم السلام رسول اللہ کی گود میں تھے۔ آپ نے اچانک سر اٹھایا، فرمایا بابا جان، آپ کی شہادت کے بعد جو آپ کی زیارت کرے گا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا بیٹا، جو میری زیارت کے لیے آئے گا میری شہادت کے بعد تو اس کے لیے جنت ہے، جو تمہارے باپ علی کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرے گا اس کی جزا جنت ہے، جو تمہارے بھائی کی شہادت کے بعد زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو بھی تمہاری شہادت کے بعد تمہاری زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو شخص میری زندگی میں یا میری شہادت کے بعد میری زیارت کرے، اور جو تمہاری زندگی میں یا شہادت کے بعد تمہاری زیارت کرے، اور جو تمہارے بیٹوں کی زندگی میں یا شہادت کے بعد زیارت کرے، تو میں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور سختیوں سے چھٹکارا دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، نیز میں اس کو اپنے درجے میں سے بلند درجہ عطا کروں گا۔ اسی طرح رسول اللہ سے ایک اور حدیث ہے کہ جس نے میری زیارت کی یا میری اولاد میں سے کسی کی زیارت کی تو میں قیامت کے دن اس کی زیارت کروں گا اور اس کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچاؤں گا۔ باب نمبر دوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ثواب۔ پہلی حدیث ہے، مجھے میرے والد نے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے لبان سے، انہوں نے سدوسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کی، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرنے آیا تو میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، جو شخص برضا اور رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بہت زیادہ صلاۃ جتنی طاقت رکھوں پڑھا کروں، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم میرے جد نامدار کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا خبردار، آپ قریب سے سن لیتے ہیں اور جب تم دور ہوتے ہو تو تمہارا درود آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے آئے اور مدینے میں میری زیارت نہ کرے تو میں قیامت والے دن اس سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، اور جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، اور جس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص حرمین میں سے کہیں مر گیا چاہے مکے میں ہو یا مدینے میں تو وہ حساب کے لیے پیش نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا مرے گا، اور قیامت کے دن
اصحاب بدر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ قتیدہ بن سعید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے پاس مدینے میں زیارت کرتے ہوئے آئے اور اس سے ثواب طلب کرے تو میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ باب نمبر 7 ہے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں کی دعائیں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ممبر کے پاس آؤ، اس پر ہاتھ رکھو، اس کے دونوں ستون پکڑو جو نیچے والے ہیں، پھر اپنا چہرہ اور آنکھ اس سے مس کرو، یہ آنکھ کے لیے شفا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو اور پھر اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو اور اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ممبر کے پائے جنت پر مرتب ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، پھر نبی کے مقام کی طرف آؤ، اس میں جتنی صلوات پڑھ سکتے ہو پڑھو، جب مسجد میں داخل ہو تو نبی اکرم اور آپ کی آل پر درود پڑھو، جب باہر نکلو تو پھر اسی طرح درود پڑھو اور مسجد نبوی میں کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ اسی طرح ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اپنا ہاتھ مبارک لحد پہ رکھا اور ایک دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو پسند فرمایا، چن لیا، ہدایت کے لیے بھیجا اور یہ طے کیا کہ وہ آپ پر درود بھیجے۔ پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پڑھی جس کا ترجمہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی رسول پر درود و سلام بھیجو۔ محمد بن نصر نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی قبر کے پاس کیسے سلام کیا جائے؟ آپ نے کہا اس طرح کہو کہ جس عربی کا ترجمہ میں اردو میں پڑھوں گی، رسول اللہ پر سلام ہو، اے حبیب اللہ آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے پسندیدہ آپ پر سلام ہو، اے امین اللہ آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی امت کے لیے خیر گواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور یقین آنے تک آپ نے خالص اللہ کی بندگی کی، اللہ آپ کو بہترین جزا دے جتنی کہ اس نے کسی بھی نبی کو دی ہو، اے اللہ درود بھیج محمد اور آپ کی آل پر بہترین درود جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا، بے شک تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اسحق بن عمار نے امام ابو عبداللہ سے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر سلام کہنا سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا یوں کہو کہ جس کا اردو ترجمہ ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو چنا، پسند کیا، اچھا بنایا، ہدایت دی اور پھر آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ آپ پر بہت زیادہ درود پاک بھیجیں۔ باب 4 ہے مسجد نبوی میں صلوات پڑھنے کی فضیلت۔ عمار بن موسیٰ نے امام ابو عبداللہ سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں صلوات پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ کیا وہ مدینے میں صلوات کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی میں ایک صلوات کا پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ شہر مدینہ میں صلوات کا پڑھنا اور شہروں میں صلوات پڑھنے کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز باقی مسجدوں سے 10,000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ باب 5 ہے حضرت حمزہ علیہ السلام اور دیگر شہداء کی زیارتیں۔ عقبہ نے ابو عبداللہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ میں مدینے کے گرد مساجد میں آتا ہوں تو میں کس سے شروع کروں؟ آپ نے فرمایا کہ قباء سے شروع کرو، اس میں بہت نماز پڑھو اور یہ پہلی مسجد ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بالا خانے میں جا کر نماز پڑھو، یہ رسول اللہ کا مسکن اور نماز گاہ ہے، پھر مسجد فصیح میں آؤ تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھو، وہاں بھی آپ نے نماز پڑھی، جب اس جانب نماز پڑھ چکو تو احد کی جانب آؤ، اس مسجد سے شروع کرو کہ جو حرہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اس میں نماز پڑھو، پھر جناب حمزہ کی قبر پہ جاؤ، وہاں سلام کرو، پھر شہداء کی قبور کے پاس آؤ، وہاں ٹھہرو تو کہو اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، تم ہمارے وزیر سامان ہو اور ہم تمہیں ملنے والے ہیں، پھر اس مسجد کی طرف آؤ،
جو کہ وسط کے مقام پر پہاڑ کی جانب جو تمہارے دائیں جانب ہے، جب احد میں پہنچو وہاں نماز پڑھو، کیونکہ نبی اس جگہ سے احد کی طرف تشریف لے گئے جب مشرکین سے آمنا سامنا ہوا تھا، وہاں آپ ٹھہرے حتیٰ کہ نماز کا وقت آیا، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر تم وہاں یعنی احد سے گزرو اور جب وہاں سے پلٹو شہداء کی قبروں کے پاس تو جو نماز خدا نے فرض کی ہے اس کو پڑھو۔ پھر احزاب کی مسجد میں آؤ، وہاں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں احزاب کے دن دعا کی تھی اور فرمایا تھا، اے مصیبت زدہ کی چیخو پکار سننے والے، اے لاچاروں کی دعا قبول کرنے والے، اے تکلیف زدوں کی مدد کرنے والے، میرا غم اور تکلیف اور فکر دور کر دے، تو نے میرا اور میرے ساتھیوں کا حال دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6 ہے مدینے کے مشاہد مشرفہ کی فضیلت اور ان کی زیارتوں کا ثواب۔ امام ابو عبداللہ نے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مسجد یعنی مسجد قباء میں آئے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تو گویا کہ وہ عمرہ کر کے لوٹا ہے۔ اسی طرح عقبہ بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے دریافت کیا کہ میں مدینے کے اطراف کی مساجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ بتائیں کہ کس مسجد سے آغاز کروں؟ آپ نے فرمایا قباء سے شروع کرو، وہاں بہت زیادہ نماز پڑھو، کیونکہ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس میں رسول نے سب سے پہلے نماز پڑھی تھی۔ پھر ابراہیم جو فرزند رسول ہیں ان کے حجرے میں جاؤ، وہاں نماز پڑھو کیونکہ یہی رسول کا مسکن اور نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ پھر مسجد فصیح میں جاؤ، اس میں 2 رکعت نماز پڑھو کیونکہ اس میں نبی نے بھی نماز پڑھی۔ جب ان سارے اعمال کو انجام دے لو تو احد کی طرف جاؤ اور جو مسجد حرہ کے پیچھے ہے اس میں نماز پڑھو، پھر جناب حمزہ کی قبر پر آؤ۔ اس کے بعد فصل باب نمبر 7 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو الوداع کہنا۔ معاویہ بن عمار سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ اور مدینے سے نکلنا چاہو تو غسل کرو، پھر نبی کی قبر مبارک پر آؤ، وہی اعمال کرو کہ جس طرح تم نے داخل ہوتے وقت کیے تھے، اور پھر قبر نبی کو اس طرح سے الوداع کرو، اے اللہ اس کو میری زیارت کا آخری وقت نہ بنا دینا جو میں نے تیرے نبی کی قبر کی زیارت کی، پس اگر تو نے مجھے اس سے پہلے موت دے دی تو میں اپنی موت میں گواہی دیتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ الوداع کے وقت یہ پڑھو کہ اللہ عز و جل آپ پر درود و سلام بھیجے اور اللہ میرے اس سلام کو آخری نہ بنائے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 8 مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ نجم بن حتیم نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ مسجد کوفہ میں کیا اجر ہے تو اس کی زاد اور سوار تیار کریں اور دور دور سے اس کی طرف آئیں۔ پھر فرمایا وہاں پر فرض نماز حج کے برابر ثواب رکھتی ہے اور نفل نماز عمرے کا درجہ رکھتی ہے۔ ابو بکر حضرمی نے ابو عبداللہ یا پھر امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حرم یعنی کہ خانہ کعبہ اور رسول اللہ کے حرم یعنی مدینے کے بعد زمین کا کون سا ٹکڑا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر وہ کوفہ ہے، یہ مقام زکیہ پاک و صاف ہے، اس میں نبیوں رسولوں اور رسولوں کے علاوہ دیگر لوگ جو سچے اوصیاء ہیں ان کی قبور ہیں، اور اسی میں مسجد سہلہ ہے کہ جس میں تمام انبیاؤں نے نماز پڑھی۔ اسی سرزمین سے اللہ کا عدل ظاہر ہوگا، قائم حق یہاں قیام کریں گے اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ زمین انبیاء، اوصیاء اور صالحین کی قیام گاہ رہی ہے۔ باب نمبر 9 ہے قبر امیر المومنین علیہ السلام۔ حسین خلال نے اپنے دادا سے سنا اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو کہاں دفنایا؟ آپ نے فرمایا ہم رات کو نکلے اور مسجد اشعث کے قریب سے گزرے حتیٰ کہ ہم غرہ کے اطراف میں پہنچے اور وہاں آپ کو دفن کیا۔ اسی طرح عامر بن عبداللہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو عامر نے آپ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین رحبہ میں دفن ہوئے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ پھر عامر نے پوچھا کہ پھر آپ کہاں دفن ہوئے؟ آپ نے کہا کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی
تو حسن علیہ السلام نے ان کے تابوت کو اٹھایا، کوفے میں نجف کے قریب غرہ کے بائیں جانب اور ہیرا کے دائیں جانب لائے آپ کو چمکتی ہوئی ریت کے اندر دفن کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اس جگہ پر گیا، میں نے ایک جگہ کا خیال رکھا، پھر میں نے آ کر امام کو بتلایا تو آپ فرمانے لگے تم نے ٹھیک کیا، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا رحمک اللہ۔ باب نمبر 10 ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ ابو وہب بصری کہتا ہے کہ میں مدینے گیا تو امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہیں کی۔ آپ نے کہا تو نے نہایت ہی برا کام کیا، اگر تم ہمارے شیعوں میں سے نہ ہوتے تو تمہیں دیکھتا بھی نہیں۔ کیا تو نے اس کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت اللہ فرشتوں سمیت خود کرتا ہے، انبیاء اور مومنین بھی کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جان لو امیر المومنین علیہ السلام۔ باب نمبر 11 میں بیان کیا جائے گا زیارت قبر امیر المومنین علیہ السلام، اس کا طریقہ اور وہاں کی دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس یہ دعا پڑھو، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، آپ پہلے مظلوم ہیں اور آپ ہی وہ پہلے ہیں کہ جن کا حق غصب کیا، آپ نے صبر کیا، ثواب کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ آپ نے شہادت پائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ اس وقت شہید تھے۔ اللہ عز و جل آپ کے قاتل کو مختلف اقسام کے عذاب میں مبتلا کرے، اس پر نیا نیا عذاب بھیجے، اور میں آپ کے پاس آپ کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آیا ہوں، آپ کی عظمت و شان کی بصیرت رکھتے ہوئے آیا ہوں۔ میں آپ کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں اور آپ پر ظلم کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس امر کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ اے اللہ کے ولی، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کریں، کیونکہ آپ کا اللہ کے ہاں مقام معلوم ہے، آپ کے لیے اس کا مرتبہ اور شفاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں کہ وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جسے وہ پسند کرے، اور وہ خود اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ باب نمبر 12 ہے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر اطہر کو الوداع کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کو الوداع کرو تو یوں کہو، آپ پر سلام، اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں ہوں، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ سے رعایت چاہتا ہوں، آپ کو سلام کہتا ہوں۔ ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، جو کچھ وہ لائے اور جس کی طرف انہوں نے رہنمائی کی، دعوت دی، سب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں گواہوں میں لکھ لیں۔ اے اللہ، اس حاضری کو میری آخری زیارت نہ بنانا، اگر تو نے اس سے پہلے مجھے موت دے دی تو میں اپنی موت کے وقت بھی یہی گواہی دیتا ہوں جو گواہی میں اپنی زندگی میں دیتا رہا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک و پاکیزہ ائمہ ہیں۔ پھر تمام ائماؤں کا ایک ایک کر کے نام لیں، اور پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے انہیں قتل کیا، ان سے جنگ کی، وہ مشرک ہیں۔ جو شخص آپ کو رد کرے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص آپ سے جنگ کرے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے بری ہیں، وہ شیطان کی جماعت میں سے ہے۔ جس شخص نے آپ کو قتل کیا اس پر اللہ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ جو بھی اس میں شریک ہوا یا آپ کے قتل پر خوش ہوا، سب پر لعنت ہو۔ اے اللہ، میں نماز کے بعد اور سلام کے بعد تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد و آل محمد پر درود بھیج، اس کو آخری زیارت نہ بنا۔ اگر تو نے اس کو آخری زیارت بنا دیا تو مجھے ان پاک ائمہ کے پیروکاروں کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اطاعت، خیرخواہی، محبت اور اچھی مدد کے لیے مطیع کر دے۔ باب نمبر 13 ہے آب فرات، اس کے پینے اور اس سے غسل کرنے کی فضیلت۔ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، پانی دنیا اور آخرت کے شربتوں کا سردار ہے۔ دنیا کی 4 نہریں جنت سے ہیں، فرات، نیل، سیحان اور رجیحان۔ فرات پانی کی نہر ہے، نیل شہد کی نہر ہے، سیحان شراب کی نہر اور رجیحان دودھ کی نہر ہے۔
امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو فرات کا پانی پیے اور اس کی گھٹی لے تو وہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا محب ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے اور فرات کے درمیان میلوں کی مسافت ہوتی یعنی بہت دور ہوتی تب بھی ہم اس کے پاس جاتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ سلیمان بن نہک نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے فرمان سورہ مومنون آیت نمبر 50 کے حوالے سے پوچھا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کو ربوہ میں جگہ دی جو قرار، سکون اور صاف خالص پانی تھا۔ اس پانی کے بارے میں جب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں ربوہ سے مراد نجف اور کوفہ ہے اور معین سے فرات مراد ہے۔ حسین بن عثمان نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرات میں روزانہ کچھ قطرے جنت کے گرتے ہیں۔ باب نمبر 14 ہے حسنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان سے محبت کرنے کا حکم۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمران سے فرمایا، اے عمران، ہر چیز کے لیے دل میں ایک جگہ ہوتی ہے اور میرے ان دو بیٹوں کی میرے دل میں جو جگہ ہے اس میں کبھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یہ کل جگہ میں ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، اے عمران، جو چیزیں تجھ سے مخفی ہیں وہ کثرت میں ہیں، یعنی تمہاری معلومات بہت کم ہیں، بس اتنا جان لو کہ اللہ نے مجھے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے تو وہ میرے ان دو بیٹوں حسن و حسین کو دوست رکھے، کیونکہ مجھے اللہ عز و جل نے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حسن اور حسین علیہ السلام کا بغض لے کر قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو میری شفاعت پہنچ سکے گی۔ باب نمبر 15 میں امام حسن علیہ السلام اور دیگر ائمہ بقی کی زیارتیں۔ روایت میں بیان ہے کہ محمد بن علی بن حنفیہ جب حسن ابن علی علیہ السلام کی قبر پر آتے تو یوں کہتے کہ آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے بیٹے اور اول المسلمین کے بیٹے پر سلام ہو۔ اس طرح کیسے نہ ہو، حالانکہ آپ ہدایت کا خلاصہ تقویٰ کے حلیف ہیں، اہل کسا کے 5 میں سے ایک ہیں، آپ کو رحمت کے ہاتھ نے غذا دی، اسلام کی ہجریں پلے، ایمان کے پستان سے دودھ پیے، آپ زندہ بھی خوش رہے، شہادت کے بعد بھی خوش رہے، صرف دل آپ کی جدائی پر خوش نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ قبر حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، اے ابا عبداللہ، اے ابو محمد، آپ پر سلام۔ باب نمبر 16 ہے جبرائیل علیہ السلام کا قتل امام حسین علیہ السلام کی خبر دینا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا نور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک میں ظاہر ہوا تو جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ عنقریب آپ ایک بچے کو ظاہر کریں گی جس کو آپ کے بعد آپ کی امت بے دردی سے قتل کر دے گی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی وقت سے غمزدہ ہو گئیں اور امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ رنج و الم میں مبتلا ہوئیں۔ پھر امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے دنیا میں ایسی کوئی ماں دیکھی ہے کہ جو اپنے بیٹے پر اس کے ظہور سے قبل اور اس کے بعد غمزدہ ہو، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ آپ کا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ نبی کے پاس تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے بے قرار ہو کے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ میری امت حسین کو قتل کر دے گی۔ یہ سن کے فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی مولود کی نسل سے ایک امام زمانہ اس خون کا انتقام لے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ کا دل خوش ہوا اور آپ پرسکون ہو گئی۔ باب نمبر 17 ہے جبرائیل علیہ السلام کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل حسین علیہ السلام کی خبر دینا اور قتل گاہ کی مٹی دکھانا۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچائی۔ ان کے پاس حسین گئے جبکہ جبرائیل آپ کے پاس موجود تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ حسین کو آپ کی امت ظلم و جور سے قتل کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ مٹی دکھاؤ کہ جس میں ان کا خون بہایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس مٹی میں سے ایک مٹھی لی۔ اچانک دیکھا کہ وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ باب نمبر 18 ہے قتل حسین اور آپ علیہ السلام کے قاتلین سے الہی انتقام سے متعلق آیتیں۔ امام ابو جعفر علیہ السلام نے قرآن کی آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 51 تلاوت کی کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے کہ جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام انہی افراد میں سے ہیں کہ جن کی مدد نہیں کی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم حسین قتل کیے گئے اور ان کے خون کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ امام ابو عبداللہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں روایت پوچھی۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 کہ جب زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی۔ امام نے کہا کہ یہ آیت حسین ابن علی کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے حقیقی مصداق امام حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی طرح امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو اللہ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا۔ سورہ حج آیت نمبر 39 ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا، یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد علی، حسن اور حسین ہیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے فرمان ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 کہ جس کا ترجمہ ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد قاتلان حسین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ باب نمبر 19 قتل حسین علیہ السلام سے انبیاء کا باخبر ہونا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک رسول اور نبی تھے، ان کی قوم ان پر غالب آئی، انہوں نے ان کے چہرے کا چمڑا اتار دیا، سر کی کھال کھینچ لی، تو رب العالمین نے ان کی خدمت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر عرض کی کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا میں نے بخوبی دیکھ لیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے آپ کی اطاعت کا حکم ہے، لہٰذا جو آپ کی مرضی مجھے حکم دے۔ تو نبی خدا نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا نمونہ بننا پسند کروں گا۔ چند روایات میں اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ وہ نبی خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ باب نمبر 20 قتل حسین علیہ السلام سے ملائکہ کا باخبر ہونا۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اللہ عز و جل نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ ان کی طرف سے رسول اللہ کو مبارکباد کا پیغام دینے جائیں۔ دوران سفر جبرائیل سمندر کے ایک ایسے جزیرے میں اترے جس میں ایک فرشتہ رہتا تھا جس کا نام فطرس تھا۔ وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے تھا۔ اللہ نے اسے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تو اس نے اس میں تاخیر کر دی کہ جس پر سزا کے طور پر اس کے پروں کو توڑ دیا گیا اور اسی جزیرے میں ڈال دیا گیا۔ 600 سال تک اس میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا ظہور پرنور ہوا تو اس فرشتے نے جبرائیل سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ پر ایک احسان عظیم کیا، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اللہ اور اپنی جانب سے آپ کو مبارکباد کا پیغام بھیجوں۔ اس فرشتے نے کہا اے جبرائیل مجھے بھی لے چلو، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو جبرائیل نے فطرس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جبرائیل نبی کے پاس پہنچے اور اپنی طرف سے آپ کو حسین کی مبارکباد دی تو آپ کو فطرس کے حالات سے بھی باخبر کیا۔ آپ نے کہا اے جبرائیل اس کو میرے پاس لاؤ، اور ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فطرس نے آپ کو اپنی حالت سے آگاہ کیا، آپ نے اس کے حق میں دعا کی۔
کہا اس بچے کو مس کرو اور واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ فطرس نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو مس کیا تو فوراً ٹھیک ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، بے شک آپ کی امت اس کو قتل کرے گی، اس مولود کے حق کی ادائیگی کی خاطر مجھ پر واجب ہے جو بھی اس کی زیارت کرنے آئے گا میں اس کو ان تک پہنچا دوں گا، اور جو مسلمان بھی ان کو سلام کرے گا میں اس کا سلام بھی ان تک پہنچا دوں گا۔ باب نمبر 21 ہے قاتل امام حسین علیہ السلام پر اللہ اور انبیاء کی لعنتیں۔ روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر سب سے پہلے لعنت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے خود بھی لعنت کی، اپنی اولاد کو بھی اس بات کا حکم دیا اور اس پر عہد و پیمان بھی لیا۔ ان کے بعد موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے قاتل حسین پر لعنت کی، اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے قاتل حسین پر لعنت کی اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قاتل حسین پر لعنت کی اور وہ اکثر کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل قاتل حسین پر لعنت بھیجو، اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے الگ نہ ہونا، کیونکہ ان کے ساتھ شہید ہونے والا انبیاء کے ساتھ شہید ہونے والے کی طرح ہیں۔ ان کے ساتھ اگر رہ کر جنگ کرو اور پیچھے ہٹنے والے نہ بنو، گویا کہ میں ان کے مزار کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ہر نبی نے کربلا کی زیارت کی، وہاں ٹھہرا اور کہا کربلا بڑی خیر و برکت والا ٹکڑا ہے، تیرے اندر چمکتا ہوا روشن چاند دفن ہوگا۔ باب نمبر 22 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل حسین کی خبر دینا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین ابن علی علیہ السلام ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ آپ حسین کو کھلا رہے تھے اور ہنسا رہے تھے تو عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بچہ آپ کو کتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اس سے کہا تیرے لیے افسوس ہو، کیسے میں اسے پسند نہ کروں جبکہ یہ میرے دل کا پھل، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خبردار میری امت عنقریب اس کو قتل کرے گی، پس جو شخص اس کی شہادت کے بعد اس کی زیارت کرنے آئے گا اللہ اس کے لیے میرے حجوں میں سے ایک حج لکھ دے گا۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے حجوں میں سے ایک حج؟ فرمایا میرے حجوں میں سے 2 حج اور 4 حج۔ راوی کہتا ہے پس وہ مسلسل پوچھتی رہیں اور آپ زیادہ کر کے بتاتے رہے، یعنی کہ آپ کے حجوں میں سے 90 حج تک پہنچا دیا ان کی عمروں کے سمیت۔ امام ابو جعفر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے آپ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے، پھر امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے اس کی حفاظت کرنا، پھر ان پر جھکتے، ان کو بوسہ دیتے، رونے لگ جاتے۔ تو حسین پوچھتے اے بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ تو نبی کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہارے تلوار کی ضرب لگنے کی جگہ سے بوسہ لیا تو مجھے رونا آیا۔ حسین نے کہا بابا جان کیا مجھے قتل کیا جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں میرے بیٹے، اللہ کی قسم تمہارے باپ، بھائی اور تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ حسین نے کہا بابا جان کیا ہماری قبریں متفرق ہوں گی؟ آپ نے کہا ہاں اے میرے پیارے بیٹے۔ امام نے پوچھا آپ کی امت میں سے ہماری زیارت کون کرے گا؟ آپ نے کہا میری اور تمہاری باپ، بھائی اور تمہاری زیارت میری امت کے صدیقین ہی کریں گے۔ امام محمد ابن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ وہ میری طرح زندگی گزارے، میری طرح اس کی موت ہو، میری جنت عدن میں رہے، جس کی درخت وجود کو میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے گاڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی کو اپنا دوست بنائے، اس کے بعد اس کی اوصیہ کو کہ جو اس کی اولاد میں سے ہے ان کی فضیلت کا اقرار کرے، ان کے دشمنوں سے براعت کا اظہار کرے۔ اللہ عز و جل نے ان کو میرا فہم اور علم عطا کیا ہے، وہ میرے گوشت اور خون سے میری اطرت ہیں، میں اپنے رب کی طرف اپنی امت میں سے ان کے دشمنوں کی شکایت کرتا ہوں جو کہ ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، ان کی نسبت میرے تعلق کو قطع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ ضرور میرے بیٹے کو قتل کریں گے، ان کو میری شفاعت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ باب نمبر 23 ہے شہادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بیانات۔ ابو عبداللہ جدلی نے کہا کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام حسین علیہ السلام ان کے پہلو میں تشریف فرما تھے۔
تو جناب امیر نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا یا امیر المومنین اس وقت تو زندگی گزارنا بہت برا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ہانی بن ہانی سے جناب امیر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حسین کو قتل کیا جائے گا اور میں اس مٹی کو جانتا ہوں کہ جہاں وہ قتل کیے جائیں گے اسے نہرین کے قریب قتل کیا جائے گا۔ ابو سعید نے کہا کہ میں نے حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ الگ ہو کر کافی دیر تک گفتگو کی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حسین علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر بن جاؤ، لیکن تم لوگ جان لو کہ اگر میں قتل کیا جاؤں اور اس جگہ سے حرم کا فاصلہ با کے برابر ہو، با یعنی اتنے فاصلے کو کہتے ہیں کہ جو دونوں ہاتھوں کی بیچ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ جب ہاتھوں کو پوری طرح کھول کے رکھا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی جگہ قتل کیا جاؤں جہاں سے حرم کا فاصلہ ایک بالشت کے برابر ہو، نیز اگر میرا خون طف میں بہایا جائے تو بہتر ہے اس سے کہ میرا خون حرم میں بہایا جائے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں سے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ باب نمبر 24 ہے قتل امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دیگر راوی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آسمان یحییٰ بن زکریا کے بعد سوائے حسین ابن علی علیہ السلام کے اور کسی پر نہیں رویا۔ انہوں نے کہا کہ آسمان میں ہم سرخی نہیں دیکھا کرتے تھے حتیٰ کہ حسین ابن علی علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حسین قتل کر دیے گئے تو آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا، دن کے وقت ستارے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے عصر کی وقت جوزہ ستارہ دیکھا اور سرخ رنگ کی مٹی آسمان سے گرنے لگی۔ خلاد سے مروی ہے کہ وہ بنی حشدر میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم قتل حسین کے بعد ایک زمانے تک دیکھتے رہے کہ سورج باغیچوں اور دیواروں میں صبح اور پچھلے پہر سرخ رنگ کا ظاہر ہوتا، لوگ جب بھی کوئی پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون برآمد ہوتا۔ نصرت اشدیہ نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام قتل کیے گئے تو آسمان سے خون کی بارش برسی جس سے ہمارے گھر اور راستے خون سے بھر گئے۔ جعفر بن سالم نے کہا کہ مجھے میری خالہ ام سالم نے بیان کیا کہ جب حسین قتل کیے گئے تو آسمان نے ہمارے گھروں اور دیواروں پر خون برسایا۔ مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ خراسان، شام اور کوفہ میں بھی اسی طرح ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربان نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا، اسے اس کے سامنے رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ دارالامارت کے باغ خون سے بہہ رہے ہیں۔ ام حیان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام کے قتل کے دن ہم پر 3 مرتبہ اندھیرا طاری ہو گیا اور ان کے زعفران میں سے کسی نے چھوا، اس کو اپنے چہرے پہ لگایا مگر وہ جل گیا، اور بیت المقدس کے کسی پتھر کو نہ الٹایا گیا، اس کے نیچے تازہ خون موجود تھا۔ حافظ نور الدین علی بن ابو ابکر شیشمی اپنی معروف کتاب مجموع الزوارق جلد نمبر 9 صفحہ 196 میں لکھتے ہیں کہ طبرانی نے ایک سند کے ساتھ روایت کی جس کے راوی ثقہ ہیں، انہوں نے امام زہری سے انہوں نے کہا کہ مجھے عبد الملک نے کہا کون ایسا شخص ہے جو مجھے بتائے کہ حسین کے قتل کے دن کی کیا نشانی تھی؟ تو اس نے کہا اس دن بیت المقدس کا جو بھی پتھر یا کنکری اٹھائی جاتی اس کے نیچے تازہ خون جاری ہوتا نظر آتا۔ ام حکیم سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام کے قتل کے وقت میں بچی تھی، آسمان کئی دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں تھا۔ راوی نے کہا کہ اس کو طبری نے بھی روایت کیا اور ام حکیم تک اس کے راوی ثقہ اور معتبر ترین راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ ام حکیم صحابیہ ہیں۔ باب نمبر 25 ہے قاتل امام حسین علیہ السلام اور قاتل یحییٰ علیہ السلام سے متعلق حدیثیں۔ کلیب بن معاویہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا قاتل بھی ولد الزنا تھا اور حسین علیہ السلام کا قاتل بھی ولد الزنا تھا، اور آسمان بھی صرف انہی دونوں پر رویا۔ اسی طرح امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ایک جگہ ہے، لوگوں میں سے اس کا مستحق کوئی نہیں مگر حسین ابن علی اور یحییٰ بن زکریا کا قاتل۔ اسی طرح امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سابقہ امتوں میں سے انبیاء کی اولاد کا قتل ولد الزنا کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ باب نمبر 26 امام حسین علیہ السلام پر ساری مخلوق کا گریہ کرنا۔ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان، جن، پرندے اور وحشی جانور حسین ابن علی علیہ السلام پر اتنا روئے کہ آنسو بہتے رہے۔ اسی طرح مفضل بن عمر نے کہا کہ ہم نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ابو عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو ساتویں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اور جو کچھ بھی ان کے اوپر چل رہا ہے، جنت اور جہنم، جو کچھ بھی ہمارے رب نے خلق کیا، خواہ وہ دیکھا جاتا ہو یا نہیں دیکھا جاتا، وہ سب کے سب حسین کے غم میں رونے لگے۔ ہم نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو ان پر ساری مخلوق رونے لگی مگر 3 چیزیں نہیں روئیں، بصرہ، دمشق اور آل عثمان۔ باب نمبر 27 امام حسین علیہ السلام پر ملائکہ کا گریہ کرنا۔ فضیل بن یسار امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم حسین علیہ السلام کی قبر پر نہیں جاتے کہ جہاں 4000 فرشتے ان کو روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ ابو بصیر امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے زمین پر بھیجے کہ وہ پریشان حال، خاک آلودہ حالت میں کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس دن سے جب تک اللہ چاہے گا وہ حسین پر درود بھیجیں گے، یعنی جب تک قائم علیہ السلام نہیں آئیں گے وہ ان پر روزانہ درود بھیجیں گے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے مدینے میں پوچھا گیا کہ شہداء کی قبریں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا افضل شہداء کی قبریں نہ بتاؤں؟ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے آس پاس 4000 فرشتے پراگندہ حالت میں اور غبار آلود حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حسین کی قبر پر 4000 خاک آلود حالت میں فرشتے معین کیے ہیں جو صبح کے طلوع ہونے سے زوال شمس تک روتے رہتے ہیں، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو یہ 4000 فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور وہاں 4000 فرشتے اور آ جاتے ہیں کہ جو طلوع صبح تک روتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مالک جہنی سے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے بیان ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حسین کی قبر کے ساتھ 4000 فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جو انہیں روتے ہیں اور زائرین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باب نمبر 28 امام حسین علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام پر آسمان اور زمین کا گریہ کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو راہبہ میں درج ذیل آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا جو کہ سورہ دخان آیت نمبر 29 جس کا ترجمہ ہے پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اسی دوران حسین مسجد کے دروازے سے برآمد ہوئے تو جناب امیر نے کہا کہ ان قریب یہ قتل ہوگا تو آسمان اور زمین اس پر روئیں گے۔ ابو بصیر نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے قتل پر آسمان و زمین اس قدر روئے کہ دونوں سرخ ہو گئے۔ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام کے علاوہ یہ دونوں کبھی کسی اور پر نہیں روئے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام قتل ہوئے تو 1 سال تک آسمان سرخ رہا اور یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام پر بھی اسی طرح آسمان سرخ ہوا اور اس کی سرخی اور اس کا رونا ہے۔ معاویہ اسدی سے امام عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان صرف حسین ابن علی اور یحییٰ ابن زکریا پر رویا ہے۔ حسن بن زیاد سے امام ابو عبداللہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یحییٰ ابن زکریا کا قاتل
ولد الزنا تھا اور حسین کا قاتل بھی ولد الزنا تھا۔ آسمان صرف انہی دونوں پر رویا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کے رونے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے وقت سرخ ہو جاتا ہے۔ عمر ابن سعد سے انہوں نے کہا، مجھے ابو معشر نے زہری سے بیان کیا کہ جب حسین قتل کیے گئے تو آسمان نے خون برسایا۔ عمر کا کہنا ہے کہ مجھے ابو معشر نے زہری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب حسین قتل کیے گئے تو بیت المقدس کی ہر کنکری کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ باب نمبر 29 ہے امام حسین علیہ السلام پر جنات کا نوحہ کرنا۔ عمر اکرمہ کہتا ہے کہ جس صبح امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے، مدینہ میں ہم نے صبح کی تو ہمارا ایک غلام کہنے لگا، ہم نے گزشتہ رات ایک منادی کرنے والے کی آواز سنی، اے ظلم سے حسین کو قتل کرنے والوں، تم عذاب اور سزا کی خوشخبری حاصل کرو، تمام آسمان والے تم پر بددعا کر رہے ہیں، چاہے کوئی نبی ہو یا فرشتہ یا کوئی قبیلہ، داؤد کے بیٹے کی زبان پر تم کو لعنت کی گئی، اسی انجیل لانے والے روح والے یعنی عیسیٰ کی بھی تم پر لعنت ہے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 30 امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر کبوتروں کی بددعا اور لعنت کے، جو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ جتنے بھی باب ہیں ان میں کافی احادیث موجود ہیں اور ہر حدیث ایک دوسرے سے ملتی ہے، تو میں نے کچھ چنی ہوئی احادیث پڑھی ہیں، اور جہاں تک عربی دعاؤں کی بات ہے کہ ہم حرم میں جا کر ان دعاؤں کو پڑھیں، تو اس کے لیے آپ نے کامل الزیارات کی اس آڈیو بک کو سماعت کیا۔ یہ کتاب اہل بیت علیہ السلام کی زیارات اور ان کی عظیم مقامات کی معرفت عطا کرتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو مطالب ہیں اس سے ہمارے دل کو سکون، روح کو نور اور عقیدت کو مزید مضبوطی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی حق زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تمام بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔